بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا اور پاک دامنی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے خوبی شرم و حیا بھی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن باحیا بن کر معاشرے میں امن اور سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بس حیا ایمان کا جز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے، یعنی حیا اچھائی کو لاتی ہے۔ گویا انسان جس قدر باحیا بنے گا، حیا والا بنے گا، اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حیا کی وجہ سے انسانوں کے قول و فعل میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، لہذا باحیا انسان مخلوق کی نظر میں پرکشش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے یہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی
تو اس کی چال ڈھال میں بڑی شائستگی اور میانہ روی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب باحیا انسان کی رفتار اور گفتار اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے تو اس کا کردار کتنا مقبول اور محبوب ہوگا۔ لہذا جو آدمی حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان سے خیر کی توقع رکھنا فضول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہ رہے تو جو دل میں آئے کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شتر بے مہار کی مانند ہوتی ہے۔ حیا ہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیا اور پاک دامنی لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں میں جولی دامن کا ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ پاک دامنی کے ساتھ یاد الہی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ثواب سے مراد دنیا کی برکتیں اور آخرت کی نعمتیں ہیں، جبکہ مغفرت سے مراد یہ ہے کہ پاک دامن آدمی سے ہونے والی دوسری غلطیوں کو اللہ رب العزت جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جو طالب علم پڑھائی میں لائق اور محنتی ہوتا ہے، استاد اس کی دوسری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اجر کے ساتھ ساتھ عظیم کا لفظ نشاندہی کر رہا ہے کہ پاک دامنی پر ملنے والا انعام عام معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی دستور یہی ہے کہ بڑے لوگ جس چیز کو بڑا کہہ دیں وہ واقعی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہاں تو پروردگار عالم پاک دامنی پر ملنے والے اجر کو بڑا کہہ رہے ہیں تو واقعی وہ انعام بہت بڑا ہوگا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ خوش نصیب ہستیاں جو پاک دامنی کی زندگی گزار کر ایسے اجر کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، اور آگے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فلاح پانے والے مومن کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک صفت پاک دامنی بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پس فلاح کامل پاک دامن لوگوں کو ہی مل سکتی ہے۔ عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی کو جس کے بعد کوئی غمی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی عزت ملنے کو جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں یہ حقیقت کھول دی ہے کہ جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کے ذریعے نفسانی، شہوانی، شیطانی
اور وقتی لذتوں کو حاصل کرنے سے پرہیز کریں گے ان کو جنت کی دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت تھوڑی اور اجر زیادہ۔ حضرت نثار فتحی کہتے ہیں نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یوں پیش کیا: یأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلہ، وہ ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی کی تلقین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام پاک دامنی بھی ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔